مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے قبلہ کی تبدیلی۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو خداوند تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ چنانچہ آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کے دل کی تمنا یہی تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا اٹھا کر اس کے لیے وحی الہی کا انتظار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قلبی آرزو پوری فرمانے کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی: قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی، اور نماز ہی آپ نے بیت المقدس سے موڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد القبلتین کہتے ہیں، اور آج بھی یہ تاریخی مسجد زیارت گاہ خاص و عام ہے جو شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور جانب شمال مغرب واقع ہے۔ اس قبلہ بدلنے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودی بہت خوش تھے اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ مگر جب قبلہ بدل گیا تو یہودی اس قدر برہم اور ناراض ہو گئے کہ وہ یہ طعنہ دینے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے محض ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا ہے۔ اسی طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتے چینی اور قسم قسم کے اعتراضات کرنے لگا۔ تو ان دونوں گروہوں کی زبان بندی اور دہن دوزی کے لیے خداوند کریم نے یہ آیتیں نازل فرمائیں: سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر وہ تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله۔ اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بلا شبہ یہ بڑی باری بات تھی، مگر جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ پہلی آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ خدا کی عبادت میں قبلہ کی کوئی خاص جہت ضروری نہیں ہے۔ اس کی عبادت کے لیے مغرب ہو، مشرق ہو، اتر ہو، دکن ہو، سب جہتیں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس جہت کو چاہے اپنے بندوں کے لیے قبلہ مقرر فرما دے، لہٰذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری آیت میں منافقین کی زبان بندی کی گئی ہے، جو تحویل قبلہ کے بعد ہر طرف یہ پروپیگنڈا کرنے لگے تھے کہ پیغمبر اسلام تو اپنے دین کے بارے میں خود ہی مترود ہیں، کبھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ ہے۔ آیت میں تحویل قبلہ کی حکمت بتا دی گئی کہ منافقین جو محض نمائشی نماز مسلمان بن کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ قبلہ کے بدلتے ہی بدل گئے اور اسلام سے منحرف ہو گئے۔ اس طرح ظاہر ہو گیا کہ کون صادق الایمان ہے اور کون منافق، اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین سے پھر جانے والا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ
ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق کو سمجھ کر اس کو اپنے پلے باندھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔